بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے تمام دیکھنے اور سننے والے کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء اکرام آپ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ توریت اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ توریت کی رد سے آپ علیہ السلام 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبے اور میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تعرخ لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں عزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے، ایک میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام ابراہیم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد آزر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے سامنے بلایا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی اور آپ علیہ السلام کو منجلیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ علیہ السلام پر سلامتی والی بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے میں آ کر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کے سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا کر بیٹھا اور اس کا مغز کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پہ مارتا تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ سے دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلے کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت المقدس کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز ہاجرہ آپ علیہ السلام کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کی، مگر جب حلق پہ چھری پھیرنا چاہتے تھے تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈھا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈھا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ آپ علیہ السلام نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کو قدس خلیل ہیبرون میں دفن کیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب پہ پورا اتر گیا تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں۔
حضرت ابراہیم خلیلullah اور پروردگار کے برگزیدہ پیغمبر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد امجد ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا دیگر تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں درود پڑھتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کا حکم دیا گیا اور انہیں امامت اور پیشوائی عطا فرمائی گئی۔ یہ مرتبہ کسی بھی بندے کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پورا اترے اور کامیاب ہو۔ یہ امتحان کیا تھے؟ الغرض یہ سخت اور کڑے امتحان تھے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا اور ان میں کامیابی کا یہ انعام دیا گیا کہ آپ کو لوگوں کا امام و پیشوا بنا دیا۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔